السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے۔ حضرات، آج کی اس نشست میں ہم اللہ رب العزت کی طرف سے جو دنیا کے اندر انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تنگیاں آتی ہیں، ان تنگیوں سے اور ان پریشانیوں سے اور ان دکھوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس عنوان پہ آج گفتگو کرنا چاہوں گا کہ دکھوں کا علاج کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ کسی کو کاروباری مسئلہ ہے، کسی کو غربت نے تنگ کیا ہوا ہے، کہیں اولاد ہی نہیں ہوتی، اور کہیں اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، کہیں مقدمے، کہیں جیلیں، کہیں آپس کی لڑائیاں، ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو پریشانیاں اور دکھ ہیں، ان کا علاج کیا ہے، اسی عنوان پہ آج انشاءاللہ لب کشائی کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو اور صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح نماز بھی دکھوں کا علاج ہے، صبر بھی دکھوں کا علاج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا بھی دکھوں کا علاج ہے، علم بھی دکھوں کا علاج ہے، علم کو حاصل کرنا اور علم کو آگے سکھانا یہ بھی دکھوں کا علاج ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی آغاز کے اندر نماز کے بارے میں اور درود کے بارے میں
لب کشائی کریں گے، سب سے پہلے میں سارے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پاؤں کے اندر ایک غدود نکل آئی، پھوڑا نکل آیا۔ انہوں نے اللہ پاک سے عرض کیا، یا اللہ یہ ایک غدود نکل آئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہے میرے آدم آپ نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے سے شفا حاصل فرمائیں۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھیں، ان کا وہ جو غدود تھی، وہ جو پھوڑا تھا، اس نے حرکت کرنا شروع کی اور گھٹنوں میں آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور نماز پڑھیے، انہوں نے 2 رکعتیں اور پڑھیں تو وہ کمر میں آ گیا، پھر 2 رکعتیں اور پڑھیں تو گردن میں آ گیا، اور پھر 2 رکعتیں اور پڑھیں تو وہ ختم ہو گیا۔ نماز جو ہے دکھوں کا علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیٹ میں درد ہوا، میں نے آ کے 2 جہانوں کے سردار سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی بھی میرے پیٹ میں درد ہے۔ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، یا رسول اللہ ابھی بھی درد ہے۔ فرمایا تم نماز پڑھو، اللہ کا قرآن سچا ہے، میرا فرمان سچا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز میں شفا ہے، لہٰذا تم نماز پڑھو تمہیں شفا ملے گی۔ ابو ہریرہ تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھی تو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی۔ ایک تیسرا واقعہ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں تھے، ان کو خبر ملی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھائی بھائی کی بازو ہوتا ہے، بھائی بھائی کا مان ہوتا ہے۔ آج تو دشمنی ہی بھائیوں سے ہوتی ہے، شریکہ ہی بھائی ہوتے ہیں۔ کئی بھائی اپنے بھائیوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کو خبر ملی آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے سواری کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور 2 رکعتیں نفل نماز پڑھی اور فرمایا ہمیں تو یہی حکم ملا ہے کہ جب بھی کوئی غم ملے، کوئی پریشانی آئے تو نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، راستے میں مصر سے گزرے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، وہ جو شادی شدہ عورت گزرتی تھی اس کو اپنے پاس ٹھہراتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت سارہ کو بھی اپنے دربار میں بلوایا۔ جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ بادشاہ کا تو دماغ خراب ہو رہا ہے اور یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، تو انہوں نے وضو کیا اور نماز میں شامل ہو گئیں اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرے نبی کی عزت ہوں، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ جب بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ دوسری مرتبہ جب اس کو ہوش آئی، دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر مرگی کا دورہ پڑ گیا اور اتنی طبیعت خراب ہوئی بادشاہ کی کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس بدبخت کو مارنا نہ، اس کو موت نہ آئے، ورنہ اس کے کرندے سمجھیں گے کہ اس عورت نے ہمارے بادشاہ کو مار دیا۔ نماز پڑھیں، فوراً اللہ پاک کی مدد آنکھوں سے دیکھی۔ چنانچہ میں نے اس عنوان پہ جو ابھی 4 واقعات آپ کو سنائے ہیں، نماز کے اندر اللہ نے دکھوں کا علاج رکھا ہے، پریشانیوں کا علاج رکھا ہے۔ تو ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ دوسرے عنوان پہ دوسری جو چیز ہے جو دکھوں کا علاج ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا۔ چنانچہ درود بھی دکھوں کا علاج ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات مجھے خواب آیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ہمارے خواب جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں اور وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط پر بڑا پریشان کھڑا ہوا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے، بڑا پریشان ہے کہ میں یہاں سے کیسے گزروں گا۔ پل صراط آپ کو پتہ ہے ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور 1500 سال کا سفر ہے۔ تو میرا امتی بڑا پریشان کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کا میرے اوپر درود پڑھنا آیا اور اس کو ہاتھ سے پکڑا اور پل صراط سے پار کر دیا۔ تو درود دکھوں کا علاج ہے، دنیا میں بھی اور کل قیامت والے دن بھی درود دکھوں کا علاج بنے گا۔ ایک صحابی آئے اونٹ پر سوار ہو کے، آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ اتنے میں ایک اور آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ جو صحابی اونٹ کے اوپر سوار آیا ہے، یہ جس اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے یہ اونٹ تو میرا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ تمہارے اوپر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اونٹ میرا ہے جس پر تم بیٹھے ہو، اس کا جواب دو۔ لیکن وہ صحابی جواب نہیں دے رہا، خاموش ہے، بس اس کے ہونٹ حرکت فرما رہے ہیں، ہونٹوں سے کچھ پڑھ رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ جو اونٹ جس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ اونٹ بولنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میرا مالک تو یہی ہے جو میرے اوپر سوار ہے، اور یہ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میرا مالک تو یہی ہے جو میرے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو اونٹ میری شکایت لگا رہا ہے، میرا دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے، اس نے آنکھ بچا بچا کے وہاں سے فرار ہو گیا، نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی تم جواب کیوں نہیں دے رہے تھے میں جب تم سے پوچھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ درود دکھوں کا علاج ہے، تو میں جب پریشان ہوا کہ یہ میرے اوپر دعویٰ کر رہا ہے تو یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھنا شروع ہو گیا، میرے ہونٹ جو حرکت کر رہے تھے میں آپ پر درود پڑھ رہا تھا، اس کی برکت یہ ہوئی میں نے تو جواب نہیں دیا، یہ میرا اونٹ ہی جواب دینے لگ گیا۔ تو درود پڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ بھی دکھوں کا علاج ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، کیونکہ یہ جو عنوان ہے بہت لمبا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو 2 یا 3 نشستوں میں پورا کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں تھے، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ابی تم مجھے قرآن سناؤ، حالانکہ قرآن تو حضور پر نازل ہوا، حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں ابی تم مجھے قرآن سناؤ۔ ابی نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے میں آپ کو سناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ابی سے آپ یا رسول اللہ آپ ابی سے قرآن سناؤ، ابی قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے صحابی کے۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو کیا دعا میں آپ پر درود بھی پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں درود پڑھا کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا کے 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے دعا مانگ لیا کروں گا اور 1 حصہ میں آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود کو بڑھا دو گے یہ تو تمہارے لیے اس میں اچھائی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 2 حصے دعا کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود کو بڑھا دو گے تو یہ تمہارے حق میں اور بھی بہتر ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر میں 3 حصے آپ پر درود پڑھ لوں گا
اور ایک حصہ دعا مانگ لوں گا۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود کو اور زیادہ کر دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں دعا مانگتا ہی نہیں، میں دعا میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم دعا میں درود ہی پڑھتے رہنا، اللہ پاک درود کی برکت سے تمہاری ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کو کثرت سے پڑھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن میرے اوپر زیادہ درود پڑھا کرو۔ ابھی صبح جمعے والا دن ہے تو بھائی ہم کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، کیوں کہ یہ درود بھی ہمارے دکھوں کا علاج ہے۔ آج کے عنوان پہ ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان اچھا لگا تو اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو علامہ عمران رحمانی، اور اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا بھلا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔